وہ بھائی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اللہ سے سجدے میں گر کے بیٹے مانگتے ہو، پدھان ہونا زمیندار ہو، فکر یہ رہتی ہے 60 بیگھے کو کون جوتے گا، یہ فکر رہتی ہے 70 بیگھے کو کون سنبھالے گا، اور خدا کی قسم جسے رو رو کے سجدے میں مانگا، وہی جب بڑھاپے میں جوتا لے کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے تب اسے اپنے دعاؤں پہ شرم آیا کرتی ہے، میں نے اسے رو کے سجدوں میں مانگا کیوں تھا۔ یاد رکھنا کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے، یہ یاد رکھنا میری بات، سجدے میں گر کے رب سے بیٹیاں بیٹے مانگو تمہارا حق ہے، لیکن کبھی رو کے رب سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ جہاں بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں بیٹیاں باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں بابا دل چھوٹا نہ کرنا، بیٹوں نے ساتھ چھوڑا تو کیا ہوا، ابھی تیرا ساتھ نبھانے کے لیے تیری بیٹی زندہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے۔ کیا آج جو ماں باپ پریشان ہیں بیٹوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نہیں کہتے ہمارا بیٹا روٹی نہیں دے رہا ہے، بڑھاپے میں باپ کو اولاد نے الگ پھینک دیا، جب اس کے بازو میں دم تھا اس کی کمائی کتے کی طرح کھاتے رہے، جب اسے کھلانے کے دن آئے تو ایک طرف جھونپڑے میں پھینک دیا، وہ بوجھ ہو گیا بیٹوں پر، اور تو اس محنت کا حق نہیں دے سکا جو تجھے بھوپر سے اٹھا کے پیپل سانے کے بازار میں باپ کندھوں پہ لے گیا، اس میلے کا حق ادا نہیں کیا تو نے، پوری زندگی کی کمائی کا حق کیا خاک ادا کرے گا؟ تو نے ایک بار کہا تھا مجھے گاڑی چاہیے، گاڑی کی اوقات تو باپ کی نہ تھی، تجھے اپنے کاندھے پہ بٹھا کے باپ نے گاڑی کے مزے دلائے تھے، یہ بھول گئے، اور یہ دولت کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے، آج میرے گھر ہے کل تیرے گھر، کل پرسوں کسی کے گھر میں، یعنی جانی ہے اس کے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، باپ کی وہ قربانیاں یاد رکھا کرو۔ آج ہم اپنے باپ کو اپنے 4 پہیہ گاڑی میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے، کیوں؟ ہماری گاڑی ہے، ہم نے خریدی ہے، اور یار وہ دن بھی یاد کر جب باپ نے تجھے پیر سائیکل پر بٹھا کر کے 4 کلومیٹر گرمی کی تپتی ہوئی لہروں میں تجھے کھینچا تھا، وہ دن کیسے بھول گیا تھا؟ آج کہتے ہو اللہ بیٹا دے، کل کہتے ہو مولوی تعویذ دے، بیٹا بگڑ گیا، اللہ سے رو کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو۔ نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ ایک دن اچانک حضور کے آنگن میں آ گئی، اچانک حضور کے دروازے پہ آئی، جب آئی نا حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے سامنے بیٹھی، دروازہ کھلا، حضرت فاطمہ نے اندر قدم رکھا، حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور آپ کے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ حضور نے مڑ کے دروازے کی طرف دیکھا تو نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آ رہی تھی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، پتہ چلا بیٹیوں کی عزت کرنا یہ کمزوری کی علامت نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر فرمایا حضور نے بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور جہاں خود بیٹھے تھے وہاں حضرت فاطمہ کو بٹھایا، وہ بٹھا کے کہنے لگے فاطمہ آج اچانک کیسے آگے بیٹی بغیر خبر کے؟ کوئی جواب نہ دیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں اپنے دوپٹے میں گانٹھ باندھ لیتی ہیں، کبھی اس میں پیسے باندھ لیتی ہیں، کبھی سونے چاندی کی کوئی چیز باندھ لیتی ہیں، قیمتی چیز عورتوں کی عادت ہوتی ہے باندھ لیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ آئیں اور اپنی وہ چادر جس میں 17 پیبند لگے تھے اس کی گانٹھ کھولنا شروع کر دی۔ جانتے ہو جب گانٹھ کھلی نا تو اس میں سونا چاندی نہیں تھا، اس میں پیسے بھی نہیں تھے، جب گانٹھ کھلی نا تو اس میں ایک روٹی تھی اور چھوٹا سا ٹوٹا ہوا ٹکڑا رکھا تھا۔ میرے حضور نے کہا فاطمہ یہ کیا ہے؟ باپ کا چہرہ دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بجی آج 3 دن کے بعد فاطمہ کو روٹی ملی تھی، میں نے یہ لقمہ توڑا تھا، منہ کے قریب لائی، مجھے خیال آیا فاطمہ تجھے تو 3 دن کے اندر روٹی مل گئی، تیرے باپ نے تو پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا ہوگا۔ کہا اس خیال کا آنا تھا بجی میرے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا اور میں نے روٹی ایسی سنبھالی اور آپ کی خدمت میں لے کے آ گئی۔ میرے حضور نے روٹی لی، 2 ٹکڑے کیے، آدھی اپنے ہاتھ میں رکھی، آدھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دی، اور آنکھ میں آنسو بھر کے کہا تھا فاطمہ تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور تیرے باپ نے تو 5 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، اور یار یہ باپ کے فاقے کے سامنے ایک لقمہ حلق سے نہیں اتار سکتی، تو بتا ان کا ماننا زیادہ ضروری ہے یا سجدے میں اس کا ماننا زیادہ ضروری ہے جو پیٹ بھر کے 8 دن کھاتا ہے اور ایک دن نہیں پوچھتا میرے باپ نے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا۔ خدا را اللہ سے بیٹیاں مانگو، کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک نیوز دیکھی کہ ایک باپ کا لیور خراب ہو گیا
تو ایک بیٹی نے 55% اپنا لیور کاٹ کے اپنے باپ کو دیا، 55% لیور کاٹ کے اپنے باپ کو بچے نے دیا۔ اس نے زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو پوری زندگی یہ کہتی ہیں میرے باپ تو نے 18 سال سینے سے لگا کے پالا، یہ محنت کم نہیں تھی تیری، جائیداد مجھے نہ دی تو کیا ہوا، زمین بیٹوں کو دے گیا تو کیا ہوا، ایک مکان میرے نام کر کے نہیں گیا تو کیا ہوا، تو نے 18 سال سینے سے لگا کے پال لیا تھا، کیا یہ تیری قربانی کم تھی میرے لیے؟ اس 18 سال کی قیمت بیٹیاں کہاں کہاں چکاتی ہیں۔ خدا کی قسم یاد رکھنا، کبھی کبھی اگر تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا، اگر تمہاری سسرال سے تمہاری بیوی کے پاس فون آئے کہ تیرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اٹھ کے دیکھنا، وہ آدھی رات کو جب دنیا سوتی ہے نا وہ مصلی بچھا دیتی ہے، خود گردے میں درد ہو، کڈنی میں درد ہو، معدے میں درد ہو، لیور میں درد، کتنی بڑی مریض خود ہو، اگر پتہ چل جائے باپ یا بھائی بیمار ہے مصلی بچھاتی ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتی اللہ میرا دکھ دور کر دے، جب بھی آنکھ میں آنسو بھرتی ہے کہتی ہے اللہ میری تو خیر ہے، میرے باپ کو بھی سلامت رکھنا، میرے بھائیوں کو بھی سلامت رکھنا۔ یہ بہن بیٹیوں کا پیار ہوتا ہے خدا را۔ آج جب بیٹیاں گھروں پہ آتی ہیں تو کبھی بھابھی کہتی ہے نہ اتنا نہ آیا کر، تیرے آنے سے گھر کا چین چلا جاتا ہے۔ بیٹیاں کبھی لٹ نہیں مارتی سر میں، کبھی اینٹ نہیں مارتی اٹھا کے، رو دیتی ہیں، رو کے واپس ہوتی ہیں۔ خیال آتا ہے کہ آج ہم آئے تھے 15 دن کے بعد، تم نے ایسا استقبال ہمارا کیا کہ ہمیں الٹے پیر جانا پڑ رہا ہے۔ کل بھی وہ دن تھا، ہم 15 دن نہیں آتے تھے، ہمارا باپ خود چل کے آتا تھا۔ وہ کہتی ہیں ہم تمہاری دولت کے لیے نہیں آئے، تمہاری روٹی کھانے نہیں آئے، ہم تو اس دیوار کو اس لیے دیکھنے آئے تھے کہ اس دیوار کو میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ہم اس درخت کو اس لیے دیکھنے آئے تھے کہ یہ پودا میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، ہم اس کے نیچے بیٹھ جاتے ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں باپ کے دامن کی ہوا ملنے لگی۔ صرف یہ خیال لے کے بیٹیاں آتی ہیں، کبھی کسی بھائی کی جائیداد مانگنے بیٹی نہیں آتی، کسی کے آگے کی روٹی چھیننے نہیں آتی۔ اور خدا کا واسطہ اگر باپ کے انتقال کے بعد تمہارے دروازے پر بیٹی آ جائے نا تو اس سے چہرہ نکال کے نہ ملنا، اس سے آنکھیں نکال کے نہ ملنا۔ اگر پتہ چل جائے بیٹی دروازے پہ آنے والی ہے، بیٹی سے پہلے تو دروازے پہ چلا جائے اور ایسا چہرہ کر لے جیسے اس کو دیکھ کر کے باپ کا چہرہ ہوتا تھا، ادھر تو مسکرائے گا، خدا کی قسم مسکرائے گا، ادھر بیٹی مسکرائے گی، اور تم دونوں کو دیکھ کر کے قبر میں باپ کی وہ مسکرانے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب اللہ، عظمت والدین، محبت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اپنے باپ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ایک بات اور بتا دوں، یہ تو بہنوں کا حق تھا، کبھی بہنیں دروازے پہ آ جائیں تو ان سے منہ نہیں موڑنا، یہ گانٹھ باندھ لینا، اگر ان سے منہ موڑا نا اللہ حج منہ پہ مار دے گا، تمہاری 5 نہیں 7 وقت کی نماز منہ پہ مار دے گا۔ وہ کہے گا جب تو میرے بندے کا حق ادا نہیں کر سکتا تو میرا حق لے کے کیوں آیا؟ یہ یاد رکھنا، خدا را حقوق کا سب سے زیادہ خیال کرو۔ ایک تو بیٹی ہوئی، باپ کے انتقال کے بعد کبھی سے باپ کی کمی محسوس مت ہونے دینا، یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات سنیں، اگر 5 بھائی ہو، 6 بھائی ہو، 10 بھائی ہو، اور اگر چاہتے ہو اللہ قبر میں باپ کو راحت دے تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ 5 کروڑ پتی ہو جائے، 10 لکھ پتی ہو جائے، کہ سبھی غریب رہ جائیں، ان میں کوئی غریب بھی ہو جاتا، کوئی امیر بھی ہو جاتا، کوئی مزدور رہ جاتا، کوئی سکون سے سکھ سے بیٹھ کے کھاتا ہے، تو ذمہ داری ہے۔ اگر کبھی تمہارے دروازے پہ اچھا کھانا بن جائے اور تمہارا بھائی غریب ہے، مزدور ہے، وہ چٹنی سے کھاتا ہے، تو کبھی اپنے آگے کا پیالہ اٹھا بھائی کے دسترخوان پہ چلا جا، اس کا پیالہ اپنے آگے رکھ، اپنا پیالہ اس کے آگے رکھ، اور اس سے کہ میری پیالی میں تو کھائے گا، تیری پیالی میں میں کھاؤں گا۔ خدا کی قسم اگر اس طرح تم اپنے بھائی کو محبت سے کھلاؤ گے نا تو یہ لقمہ حلق کے نیچے بعد میں جائے گا، اللہ تمہاری محبت کے صدقے میں تمہارے باپ کی قبر میں آسانی پہلے پیدا فرما دے گا۔ یہ بھی پورا خیال کرنا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد چھوٹوں کو بڑے کی قدر کرنی ہے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا بڑا بھائی باپ داخل ہوتا ہے، اپنے جیتے جی اسے تکلیف نہیں ہونے دینی ہے، اب اس کے چہرے میں ہمیں باپ کا چہرہ دیکھنا ہے، اب اس کے فیصلوں میں ہمیں باپ کا فیصلہ دیکھنا ہے۔
اور باپ کی بھی، بڑے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے کہ کبھی چھوٹوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ اگر رب نے اسے بڑا بنایا ہے تو وہ چھوٹوں پر زیادہ نہ کرے، انہیں دبائے نہ۔ اور خدا را آج کل بٹواروں پہ انچ انچ کے چکر میں جیلیں ہو جا رہی ہیں، خدا را کبھی اپنوں کے بٹواروں کا نمبر آ جائے تو اپنوں کے لیے انچ دو انچ کم بھی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کم سے کم اگر 2 انچ فالتو بھی گئی تو تیرے اپنے پہ تو چلی گئی۔ اگر تو نے اس 2 انچ کے لیے اپنے کا گریبان پکڑ کے کچہری تک پہنچا، کچہری سے کورٹ تک لے کے گیا تو یہاں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت میں بھی اللہ ذلیل کرے گا۔ خدا را جب کبھی اپنوں کے بٹوارے ہوا کریں تو ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑا کرو، رضا کے ساتھ ایک دوسرے کی خوشی کے ساتھ انچ 2 انچ چھوڑ۔ اگر تیرا چھوٹا راضی ہو جائے گا تو سمجھ لے تیرا باپ کی قبر میں تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ بھی ذمہ داری والی باتیں ہیں، یہ بھی خیال کرنا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، آخری بات، اگر چاہتے ہو کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان کے انتقال کے بعد جو ہیں ان کی تو خدمت لازم ہے، اور چلے گئے ہیں وہ بندہ سوچے میں انہیں کیسے راضی کروں، تو یاد رکھنا یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ جیسی سانس بند ہوئی نا تو سب پرایا ہو جائے گا۔ جب تک آنکھیں کھلی ہیں نا تب تک یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ یہ کب تک؟ جب تک آنکھیں کھلی ہیں۔ جب آنکھیں بند تو کچھ بھی تیرا نہیں، کچھ بھی تیرا نہیں، یہاں تک کہ نام بھی تیرا نہیں، تیرے بدن کے کپڑے بھی تیرے نہیں، تیرا مکان بھی تیرا نہیں جس میں تو نے بھراؤ ڈال کر اکسار کیا، محنتیں کی، وہ بھی تیرا نہیں رہا۔ تجھے پھر بس وہیں جانا، بس بھر زمین میں، کوئی کسی کا اپنا نہیں ہے۔